خوشیاں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہیں اور ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے زیادہ تر مٹھائیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یوں تو پورے ملک میں مختلف مٹھائیاں بنتی ہیں جن میں رس گلے، گلاب جامن اور برفی وغیرہ قابل ذکر ہیں، مگر ہر علاقے کی ایک علیحدہ ہی سوغات ہوتی ہے۔ اسی طرح ننکانہ صاحب میں من پسند حلوہ خاص شہرت کا حامل ہے جو خوشیوں کو دوبالا کرنے میں ایک اہم سوغات ہے۔ 1966 میں یہ حلوہ یہاں پر متعارف کروایا گیا، لوگوں میں پذیرائی کے بعد اس کو من پسند کا نام دیا گیا۔ اس حلوے کو خالص دودھ، دیسی گھی، چینی اور کھوئے جیسے اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے جس کی تیاری میں کافی وقت اور کڑی مہارت درکار ہوتی ہے۔ شہر بھر میں درجنوں سویٹس کی دکانیں یہ حلوہ تیار کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگ اس حلوے کو اپنے عزیز رشتہ داروں میں ایک سوغات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین رانا فریاد احمد کے ساتھ ڈاکٹر ثقاء محسن، دنیا نیوز، ننکانہ صاحب۔ موسم سرما کے بعد بہار کو خوش آمدید کہتے ہوئے مری کے معروف تفریح مرکز بوربن میں جشن بہاراں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ جی ایم فیصل خان نے باقاعدہ اسپرنگ فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں سیاح فیملیوں اور بچوں نے شرکت کی جس میں ملک کے چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کاری کے ساتھ ساتھ ان صوبوں کے روایتی کھانوں کے سٹال بھی لگائے گئے تھے جن میں علاقائی کھانوں اور مشروبات کو نئے انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ سیاح فیملیاں بہار کے خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فیسٹیول میں علاقائی کھانوں سرسوں کا ساگ، سندھی بریانی، مکی کی روٹی اور مشروبات میں لسی، پشوری کہوہ نوش کر رہے تھے، جبکہ لوک فنکاروں نے ڈھول کی تھاپ پر جشن بہار فیسٹیول میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ بچے کھیل کود کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بچوں کے لیے فیسٹیول میں میجک شو کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سیاحوں کی دلچسپی کے لیے میوزیکل پروگرام منعقد کیا گیا جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین سے خوب داد وصول کی۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی مری میں ہریالی نے ملکہ کوثر کے حسن میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ موسم سرما کے بعد بوربن میں اسپرنگ فیسٹیول کا انعقاد کر کے موسم بہار کو خوش آمدید کہا گیا جس میں سیاحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عارف سعید کے ساتھ سردار اقبال، دنیا نیوز، مری۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے احتجاج کرتے ہوئے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے سامنے روڈ بلاک کر دی۔ بے پناہ مسائل اور مہنگائی نے ہر شخص کو متاثر کیا ہے۔ ان حالات میں تنخواہیں قلیل ہوں اور وہ 8 ماہ سے نہ ملی ہوں تو اس سے پیدا ہونے والے عذاب نما مسائل کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ احمد پور شرکیہ لیڈی ہیلتھ ورکروں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان ورکروں کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں اور 9 ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی۔ ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں احتجاج کیا اور مارچ کرتے ہوئے سڑک پر پہنچ گئیں جہاں انہوں نے کافی دیر تک سڑک بلاک کیے رکھی۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، 9 ماہ کی تنخواہیں ادا کی جائیں اور ان کی ملازمت کو مستقل کیا جائے۔ مظاہرہ کرنے والوں میں وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی شامل تھیں جو 15 سال سے زائد عرصے سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مظاہرہ کرنے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کہا اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ مزید مظاہرے کریں گی اور ان کا یہ احتجاج مطالبات پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ معلوم نہیں کہ ان قلیل تنخواہ والی لیڈی ہیلتھ ورکر کو بقایا جات کب ملیں گے اور مہنگائی تناسب سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیسے ہوگا اور انہیں کون مستقل کرے گا۔ لیڈیز ہیلتھ ورکرز کے عارضی ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ان کے مستقل کیا جائے۔ کیمرہ مین احتشام کے ساتھ زاہد گل، دنیا نیوز، احمد پور شرکیہ۔ اس وقت موجود ہوں ساحیوال شہر گارڈن ٹاؤن میں رہائش پذیر شاہدہ پروین کے گھر میں۔ گارڈن ٹاؤن ساحیوال میں رہائش پذیر شاہدہ پروین کی داستان بھی ایک طرف گھریلو جھگڑوں کی داستان لگتی ہے، لیکن اس کا ایک اور سنگین پہلو اس کے معذور بچے بھی ہیں جو اس کا خاوند اس کے پاس چھوڑ کر طلاق دیے بغیر چلا گیا ہے۔ شاہدہ پروین کے مطابق اس کے 4 بچے ہیں جن میں 3 موروثی بیماری میں مبتلا ہو کر معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جن کا زندگی سے ناطہ قائم رکھنے کے لیے اسے محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ بچے بالغ ہوتے ہی موروثی بیماری میں مبتلا ہو کر ٹانگوں سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاج معالجے کے لیے کثیر رقم درکار ہے اور یہ غریب خاتون اپنے بچوں کا علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مذکورہ عورت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پنجاب حکومت کی طرف سے ملنے والی امداد سے بھی محروم ہے۔ اگرچہ شاہدہ پروین نے ہاتھ پھیلانے کے بجائے محنت مزدوری کا راستہ اختیار کیا، تاہم نہ صرف حکومت بلکہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب اور خوددار خاتون کی مشکلات میں کمی کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ حکومت نہ صرف شاہدہ پروین کے بچوں کے علاج معالجے کے لیے خصوصی اقدامات کرے بلکہ ان بچوں کا وظیفہ مقرر کرے تاکہ یہ بچے عام بچوں کی طرح خوش و خرم زندگی بسر کر سکیں۔ کیمرہ مین محمد ارشد کے ساتھ مار عباس، دنیا نیوز، ساحیوال۔
پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیرہن۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان کے شعبہ باٹنی میں، جہاں پر فلاور شو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، جسے ڈیرہ پھلاں دا سیرا بھی کہا جاتا ہے، کی تہذیبی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے شعبہ باٹنی میں پھولوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر حسن اقبال نے فیتہ کاٹ کر نمائش کا باقاعدہ افتتاح کیا، جبکہ ڈی سی او افتخار علی سہو بھی ان کے ہمراہ تھے، جنہوں نے شعبہ باٹنی کے اساتذہ سمیت طلباء و طالبات کی کاوش کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دیگر شعبوں میں بھی ایسی ہی روایات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ نمائش میں گل داؤدی، گلاب، یوفوربیا، میری گولڈ سمیت مختلف اقسام کے پھولوں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء کا کہنا تھا کہ پھولوں کی مسکراہٹ فطرت کے جوبن کی عکاس اور رب کریم کی رحمتوں اور عنایتوں کی نوید ہوتی ہے، جبکہ شجر اور پھول صاف ستھرے اور صحت مند ماحول کے ضامن ہوتے ہیں۔ اساتذہ اور طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد نے نمائش دیکھی۔ فلاور شو جہاں طلباء و طالبات کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، وہاں ان کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی معاون ثابت ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ریلوے اسٹیشن اٹک 1904 میں قائم ہوا۔ اٹک ریلوے اسٹیشن سے ریل گاڑیاں ملک کے مختلف شہروں کے لیے چلتی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں، چلتی ریل گاڑیوں پر مسافر چڑھتے اترتے نظر آتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جانور ریلوے اسٹیشن پر ریل کی پٹریوں پر گھومتے نظر آتے ہیں، انہیں کوئی چیک کرنے والا نہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر پیدل چلنے والوں کے لیے پل ہونے کے باوجود لوگ ریل کی پٹریاں کراس کرتے نظر آتے ہیں، جو حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر کوئی خاص سہولت موجود نہیں، اسٹیشن پر صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں، جگہ جگہ گندگی پھیلی نظر آتی ہے۔ مسافروں کے لیے بنائے گئے بیت الخلاء گندگی سے اٹے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کھلی پڑی ہیں، ان اشیاء پر مکھیاں بیٹھی نظر آتی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کی سڑک، جو کہ ریلوے کی ملکیت ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس سڑک کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے گڑھے بنے ہوئے ہیں، جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد نبیل کے ہمراہ جاوید کشمیری، دنیا نیوز، اٹک۔